السلام علیکم جی. پاکستان کی سیاست کے اندر پہلا جو دور تھا کسی کو دھمکی دینے کا، کسی کی عزت اچھالنے کا، کسی کی گالی دینے کا، وہ اس وقت آیا جب پاکستان کے اندر ملٹی پارٹی پولیٹیکل سسٹم کا کلچر آیا. اور یہ کلچر لے کے آئے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جی کی پیپلز پارٹی کی اٹھان دیکھ لیں. وہ اپنے مخالفین کے لیے گندے لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ مخالفین جو تھا وہ شوق میں آ جایا کرتے تھے. اصغر خان کا نام انہوں نے آلو خان رکھا، اور قیوم خان جو ہوتے تھے، خان قیوم خان، ان کا نام انہوں نے ڈبل بیرل خان رکھا ہوا تھا. مطلب اس کی توجیحات یا اس کی وضاحتیں ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ وہ اخلاقی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ایک تقریر کے درمیان جو قذافی کے اندر جاری تھی اس میں اپنے مخالفین کو ننگی گالی بھی دے دی تھی، جو کہ لائیو نشر ہوئی تھی اس وقت. ظاہر ہے اس وقت وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے یہ بھی کر دیا تھا. تو اس کے بانی مبانی جو ہیں وہ تو پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں. انہوں نے جو آج کل آپ کو رویے، فاشسٹ رویے جو اس وقت نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر، وہی کسی زمانے کے اندر پیپلز پارٹی کے ورکر کے اندر، خاص طور پہ جو اٹھان تھی 68-69 میں پیپلز پارٹی کی، آپ کو وہ نظر آتا ہے. ایک عجیب سی کامنالٹی ہے. تو اس وقت اگر پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گیا ہوا بندہ آپ کو ملے تو وہ بیسیکلی کریلا اور نیم چڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ جناب جو تھا، جب بھٹو صاحب نے یہ حرکت کرنا شروع کی، ٹاپ سے شروع ہوئی، تو پھر گلی محلے کے اندر لڑائیاں ہوئی جی اس وقت. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلچر جو تھا اس کے کلیش کی صورت یہ بنی کہ 7 سال کے اندر جمہوریت بھگت گئی. بڑی مشکل سے 71 سے کے بعد ہم نے 1 آدھ سال لگایا جرنیلوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. بھٹو صاحب نے ان کو فارغ کیا، اپنی مرضی کی عسکری قیادت اوپر لے کے آئے، پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن دیا، پھر بھارت سے پھر جو ہے تھا وہ مرضیوں کو اقلیت قرار دیا، پھر بھارت سے قیدی چھڑوا کے لائے. سندوں کو قوم میں آیا گیا تاکہ اس کا پورا بیس دوبارہ کنسٹرکٹ کیا جائے. میں ویسے ان کی اس تھیوری کو نہیں مانتا کیونکہ ایسا کہنے والا بندہ ایک اکانومسٹ نہیں تھا بلکہ ایک انجینئر تھا. اس کا خیال تھا کہ مشینری پرانی ہوتی جا رہی ہے، ہم لگائیں گے اور نئی مشینری لگائیں گے، صنعت کاروں کو پیسے دیں گے، یہ پیسے کھا جائیں گے، تو ہم حکومت لگائے گی اور یہ 20-20 سال کے ان کو واپس کر دے گی. سامان 100 برس کا تھا، پل کی خبر نہیں تھی. میں نے شعر میں کے اندر ترمیم کر دی ہے. اگلوں نے 7 سال بعد جا کے جن کو نکلوا کے رائے تھے بھارت کی جیلوں میں سے، انہوں نے نکال کے وہ مارا. تو جب یہ اصل مالکان کو بینک صنعتیں واپس کرنے کا وقت آیا تو اس وقت اگلی کئی حکومتیں بھگت چکی تھی، مارشل اللہ بھی بھگت چکا ہوا تھا. تو نتیجے کے طور پہ ان مالکان کو نہیں ملی، ہیرو جو تھے وہ زیرو ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ جی جو تھا پہلا وہ ویو تھی. لیکن وہ جو جیالہ ازم تھا اس کو پاکستانی معاشرے سے ختم ہوتے ہوتے ایک پوری نسل لگ گئی. وہ لوگ جو انسپائر تھے زلفی بھٹو شہید سے، ان کے فوت ہونے تک جو تھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی رہی ہماری سوسائٹی کے اندر. اور جا کے کہیں 2008 کے الیکشن کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ پنجاب جو ہے اسے پیپلز پارٹی سے نجات مل چکی ہے، یا پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کوئی کنسیڈریبل فورس نہیں رہ گئی. اب جو ہے یہ، اور ظاہر ہے سندھ میں اس کے ہونے کی اور وجوہات ہیں. سندھ میں اس کے ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی مقابل قوت ہے نہیں جس کی سیکولر طبقے کے اندر یا نان ریلیجس یا اربن مڈل کلاس کے اندر جس کی کوئی اپیل ہو. ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اپنا مشرف دور کے اندر، اور وہ ہوئی بھی، سکھر تک کی مقامی حکومتیں انہوں نے بنائی، نواب شاہ سکھر تک کی. لیکن جیسے ہی دیہانت ہوا، سیاسی دیہانت کی بات کر رہا ہوں، مشرف اور ان کے کرونیز کا، تو ایم کیو ایم بھی ویسے ہی سمٹ گئی وہاں سے. اب خطرے میں ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ اس وقت جو جس جگہ دو میں ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم حیدرآباد اور کراچی میں تو ہماری جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو پیپلز پارٹی بخش دے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے باقی سب جگہوں سے ان کو اڑا دیا ہے. تو اربن مڈل کلاس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جیسے کہ پی ایم ایل این جو ہے
وہ اربن مڈل کلاس کی اگر ریپرزنٹیشن ہے پنجاب کے اندر ویسی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے فار آل سیڈ اینڈ ڈن وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس کو سندھی وڈیراز, اور وہ وڈیراز جو ہیں وہ انہی کی مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہے, ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یوں آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیا ہوگا وہاں پہ یا کیا ہوتا ہے. تو وہ اربن مڈل کلاس اپنے آپ کو کمپلیٹلی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ فیل کرتی ہے. یہ وہ سپیس تھا جس کو اگر نواز شریف صاحب معاہدے کے تحت سندھ نہ جانے کا ارادہ کرتے تو وہ اس خلا کو فل کر سکتے تھے, جو انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور وہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے تحت, جیسے ہمارا بیت رضوان نہیں تھی کہ مکہ سے جو مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا وہ واپس کر دیا جائے گا, لیکن مدینہ سے جو مشرک ہو کے یا منافق ہو کے واپس مکہ جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا. لگتا ہے نواز شریف اور زرداری کا بھی کوئی ایسا ہی معاہدہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں آئے گی, بلکہ پی ایم ایل این اسے راستہ دے گی اور بہت ساری سیٹوں کے ساتھ اس کے اتحاد میں لڑے گی. جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے پی ایم ایل این وہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر دے گی, اور یوں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جگہ دی جائے گی. لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ سندھ کے اندر جانے کی جسارت نہیں کرے گی کہ وہاں پہ جائے. خطرہ ہے نا. وہ میں نے اپنے ایک سندھی دوست کا واقعہ جو ہے وہ تو آپ کو عرض کر ہی دیا ہے کہ وہ کیا کہا کرتے ہیں اس حوالے سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے. پنجاب کے اندر پی ایم ایل این جو تھی وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی, تو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بنوائی گئی سارے محکمہ زراعت کے تعاون سے, تنخیاں دے کے, آپریشن پروجیکٹ عمران خان کے تحت. لیکن جب پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ کیا گیا تو ایک دھکا ملا اور وہ ادھر چلی گئی. اب 20 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہے. اب وہ بلند آہنگی سے بات شروع ہوئی تھی, وہ جو بلند آہنگی میں گفتگو کرنا تھا اس کا جو دوبارہ ریوائیول ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے. پی ٹی آئی کو یہ ڈیوائن لیسنس دیا گیا کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھے گالیاں بکے, کسی کی بھی عزت اچھال دے, جعلی خبریں لے کے لوگوں کی کردار کشی کر دے اور ان کو اپنے دفاع پہ مجبور کر دے, لگا دے. یہ سارا کچھ باقاعدہ سول انفراسٹرکچر آئی ایس پی آر نے بنا کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا. اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری غلطی تھی, لیکن انہوں نے باقاعدہ بنا کے اربوں روپے کی فنڈنگ سے بنا کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا کہ کس طرح آپ نے ویب سائٹ پہ جعلی خبر لگانی ہے, وہ وہاں سے اٹھانی ہے, پھر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو چرن کرنا ہے, پھر آپ کے ٹی وی چینل نے اس کو بریکنگ نیوز چلانا ہے, اور بریکنگ نیوز کے بعد اس کو شام کے پروگراموں میں ڈسکورس کرنا ہے. ان دی مین وائل سوشل میڈیا کے اوپر وہ ٹاپ 10 رہنا ہے, ٹک ٹاک سے آپ نے یہ موو کرنا. یہ پوری کسی بھی موضوع کو پھیلانے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جو میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کو رٹی جائے, آپ گمراہ نہ ہو. ایسی صورت کے اندر بد زبانی سے کام لیتے ہیں پی ٹی آئی کے تمام ترجمان, لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں, سرے ہم بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں. گزشتہ دنوں شہباز گل نے فہد حسین جو ایک مشیر بن گئے ہیں, پہلے وہ جرنلسٹ تھے, ان کو باقاعدہ فزیکلی تھریش کرنے کی دھمکی لگائی, لیکن کسی کے کھانے کے اوپر کوئی جون ہی نہیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے یا اس کے اوپر پراپرلی رسپونڈ کیا جائے. تو اپوزیشن میں تھے تو میڈیا کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی, لیکن اب جب حکومت میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ رانا ثناء اللہ, اور اب پنجاب کے اندر جو رانا ثناء اللہ کی سیٹ تھی مضبوط, اس کے اوپر آئے ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب. عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اتنی گہرائی تو نہیں ہے جتنی رانا ثناء اللہ تو سمندر. عطاء اللہ تارڑ صاحب نوجوان آدمی ہے, جوش خون مارتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جب ہمیں چاہیں گالی دیں, جب چاہیں بلند آہنگی سے الزامات لگائے, اور ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہے. تو رانا عطاء اللہ تارڑ نے شاید میرا خیال ہے پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کو اسی کی زبان میں جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کو اس کی زبان میں جواب دیا, ویسے ہی اسی طرح ہی الفاظ کو مروڑ تروڑ کے پی ٹی آئی کے باپردہ ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ آور ہو گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو تو چھوڑیں, یہ جو نام نہاد منافقین ہے نا,
جو جنہیں پی ٹی آئی کی گالم گلوچ کی زندگی بھر کبھی تکلیف نہیں ہوتی، یہ نام نہاد جرنلسٹ، یہ نام نہاد وہ اللہ بھلا کرے آپ کا جو تبصرہ نگار جو بنے ہوئے ہیں آج کل ٹی وی سکرینوں پہ، وہی ہے نا جن کو 5ویں پشت والے مسلط کر کے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ والے جن کو اوکے کرتے تھے وہ سکرین پہ آتا تھا نا، تو یہ وہی ایجنٹ ہیں، یہ وہی میرا مطلب ہے کہ وہی کچھ ہے نا جو آج کل مسلط ہے، بھلے وہ اینکر کے طور پہ ہوں بھلے وہ اینالسٹ کے طور پہ ہوں۔ بھائی جان تسی ایویں ہی ویسے آئی ایس پی آر والے ہو نیوٹرل ہو گئے، اے اپنی چولاں تے باقیات بھی نالے لے کے جانیاں سن، انہوں نے اپوائنٹ کروایا سی تے انہوں نے ٹرمینیٹ بھی کروا کے جانا سی، وہ گند وہی ڈال رہے ہیں، اور یہ گند ہمیں نہیں چبھتا کیونکہ ہمیں تو عادت ہو گئی ہے پچھلے 4 سال سے، گند آپ جناب کو زیادہ چبھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس گند سے بچنا ہے تو یہ جو آپ بٹھا کے گئے نا چبونا نجائز اولاد نے کسی کی، اس کو سائیڈ پہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ ہاں ورنہ پھر میں ان اینکروں کا کچا چٹا کھول دوں گا کہ یہ کس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے بھائی جان کس ڈپارٹمنٹ میں کس شعبے میں کام کرتے تھے، تو اس لیے اس کو اینکری ملی تھی، اس کو نیوز کاسٹر اس لیے ملی تھی، یہ کس کی بیوی ہے، یہ کس کی بھتیجی ہے جس کو 6 سیمیسٹر کے اندر ہی نیوز اینکرنگ مل گئی تھی۔ یہ سر اپنا گند آپ سمیٹیں سر، ورنہ آپ پہ گند اچھلتا رہے گا۔ کیا فکرہ کیا بیٹھا کیوں پائے فکرہ ٹھیک ہے نا، اپنا گند آپ سمیٹیں سر ورنہ آپ پہ اچھلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ گند آپ ڈال کے گئے ہوئے ہیں، آپ سمیٹیے۔ خیر جیسے ہی عطاء اللہ تارڑ صاحب نے اسی زبان میں بات کی تو کچھ منافقین کو فوری طور پہ ہیضہ ہو گیا کہ یہ تو بڑی بدتمیزی ہو گئی۔ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عطاء اللہ تارڑ جو ہے کم از کم پنجاب کی حد تک پی ایم ایل این کی ایک امید بنے ہیں، پی ایم ایل این کے ورکر کو شکوہ ہے کہ میری قیادت اس زبان میں بات نہیں کرتی۔ دیکھیے مریم نواز شریف نے عمران خان کی زبان کے اندر اس کو جواب دینا شروع کیا، وہ شہزادی بن گئی اس وقت اپنی پارٹی کے اندر، کراؤڈ پل کرتی ہے، لوگ اس کی طرف اس کی بات سننے کے لیے آتے ہیں۔ باقی رانا تنویر تو مین بہت زیادہ ہے نا اس پارٹی کے اندر، ٹھیک ہے؟ مریم نواز شریف کیوں ابھری ہے بھائی؟ وہ انہی کی زبان میں جواب دیتی تھی، وہی رستہ عطاء اللہ تعالیٰ میں بڑا کھچڑا لگتا جی، اس نے مریم نواز شریف والا رستہ اپنایا ہے، اس نے شہباز گل کی زبان کے اندر ہٹ کیا ہے، اللہ بھلا کرے محترمہ بشرا پیرنی صاحبہ کو، بشرا مانیکا ہی ابھی تھا، ہاں بشرا مانیکا صاحبہ کو، عرف جن کو پنکی پیرنی بھی کہا جاتا ہے، ان کو ہٹ کیا ہے۔ میں نے اس کے اوپر ولاگ اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ میں ساری چیخوں کو انجوائے کر لوں، پہلے اتنی چیخوں پکار ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے تو خیر نیچرلی ہونی تھی، یہ باہر والے منافقین پہلی دفعہ پہلی دفعہ تو نہیں کئی دفعہ بے نقاب ہوا ہے، یہ کئی دفعہ بے نقاب ہے کیوں ہوئے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں بڑے ٹھیک جا رہے ہیں، انہوں نے پہلے وہ والے ایشوز جہاں سے ان کو این جی اوز نے ایڈ کرنا تھا وہ پلاگ ان کیے ہیں۔ یہ سافٹ بیلی رہا ہے ہمیشہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جب وہ اس عہدے پہ تھے یا اس جگہ پہ تھے۔ یہ چونکہ وکیل بھی ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، میں نے سونا لگتا بڑا چنگا لگتا، ویر ہے، چھوٹا ویر لگتا، وہ انہوں نے پہلے نا وہ این جی او والے سلسلے کو کہ یہ جو بچوں کے ساتھ جو ہے بدفعلی اور وہ خواتین اور وہ سارا اس کے حوالے سے قوانین، اس کا قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے کمیٹی کی نامزدگیاں، نوٹیفیکیشن، وہ اس نے سارا کہ وہ جو جہاں سے این جی او مافیا حملہ والا ہوتا ہے وہ رستہ بند کیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ آہستہ آہستہ نا اپنے ایک پورا وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک حفاظتی دیوار کھڑی کریں گے، اور پھر ان کی بھی اہمیت وہ ہو جائے گی کہ آئندہ پی ایم ایل این کی جب بھی صوبائی حکومت آئے تو وہ ان کو نظر انداز نہ کر سکے، جس طرح رانا صاحب نظر انداز نہیں کر پا رہے۔ رانا صاحب بھی وکیل تھے، یہ بھی وکیل ہیں، اور ظاہر ہے کالا کوٹ پہن کے جاتے ہیں جب بھی عدالت میں پیشی ہوتی ہے، اور انہوں نے پی ایم ایل این کے لوگوں کی باقیوں کی قیادت کی نسبت انہوں نے سروائیول بھی اسی لیے لیا ہے کہ ان کے سامنے آ کے بہت ساری چیزیں رک جاتی تھیں، بار ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، تو یہ بھی ان کا ایک پلس پوائنٹ رہے گا، قانون کی مبادیات کو جانتے ہیں، اور اوپر سے خون بھی گرم ہے۔ حالانکہ بڑے ان کے دادا جو تھے وہ تو بڑے متحمل مزاج آدمی تھے، ٹھیک ہے، اور متحمل مزاج آدمی تھے جو ان کے پاکستان کے صدر رہے ہیں، تو وہ یہ سیاست جو ہے وہ ان کی خاندانی میراث بھی ہے۔
تو ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ جو انہوں نے بچوں اور ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو قانون سازی کر لی ہے, اس سے پہلے کہ کوئی فورن فنڈڈ NGO آ کے حکومت کی ایسٹیسی کرنا شروع کرے, انہوں نے پہلے ہی قانون کے ساتھ کمیٹی یہ امپوز کرے گی, اس کے اندر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے بندے آؤ جی, ٹھیک ہو گئے, سمجھ گئے. ہاں چلیں, بہرحال جی اس بات پہ ہوا کہ اب پنجاب فیڈرل کے لیول پہ PTI کی زبان میں رانا ثناء اللہ بات کرتا ہے, تو پنجاب کے لیول پہ عطا اللہ تارڑ بات کرے گا. چلو شکر ہے اپنا وزن چکن گے, ورنہ اسی چکیاں جانا سی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.